بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں شجیع اللہ فراست۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ دنیا بھر سے، یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ جموں کشمیر میں لڑکیوں اور عورتوں پر زیادتیاں ہو رہی ہیں۔ یونائیٹڈ نیشنز میں ویمنز ڈے پر بلاول بھٹو کا الزام۔ پاکستانی وزیر خارجہ کے بیان سے انڈیا ناراض، کہا جھوٹا اور ناپاک پروپیگنڈا ہے، جواب دینے کے لائق نہیں۔ جنین میں 6 فلسطینیوں کی ہلاکت کے بعد تناؤ، مغربی کنارے کے شہروں میں ہڑتال، یونائیٹڈ نیشنز فکر مند۔ تناؤ کے بیچ لارڈ آسٹن اسرائیل پہنچے، خالد مشعل نے کہا صلح کی باتیں محض دھوکہ ہیں۔ رشیا کی پرائیویٹ آرمی نے باخمت شہر کے مشرقی حصے کا کنٹرول سنبھال لیا، یو این چیف نے کیا کیف کا دورہ۔ جارجیا میں پریس اور این جی اوز کے خلاف بل پر زبردست احتجاج، پارلیمنٹ کے باہر جھڑپیں۔ ایران میں لڑکیوں کو زہر دینے کے معاملے میں کئی گرفتار، جملہ 5000 بچیاں متاثر ہوئیں۔ لاہور میں پی ٹی آئی کارکنوں اور پولیس میں جھڑپیں، عمران خان کے خلاف الیکشن کمیشن کا گرفتاری وارنٹ۔ دہلی ایکسائز پالیسی کیس میں کویتا کو ای ڈی سمن، جمعرات کو پوچھ تاچھ کے لیے بلایا۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، اب خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں۔ انڈیا نے یو این سیکیورٹی کونسل میں عورتوں، امن اور سیکیورٹی کے بارے میں بحث کے دوران جموں کشمیر کا مسئلہ اٹھانے پر پاکستان پر غصے کا اظہار کیا ہے۔ پاکستان کے وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کے ریمارکس کا جواب دیتے ہوئے یونائیٹڈ نیشنز میں انڈیا کی نمائندہ تروچیرا کمبوج نے ان کے بیان کو بے بنیاد اور سیاسی قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ میرا ڈیلیگیشن ایسے جھوٹے اور ناپاک پروپیگنڈے کا جواب دینے کو اس لائق بھی نہیں سمجھتا۔ انہوں نے کہا کہ ہماری توجہ پازیٹیو ہے اور آگے دیکھنے پر ہے۔ ہم سب کو مل کر عورتوں، امن اور سیکیورٹی کے تعلق سے ایجنڈے پر کام کرنا چاہیے۔ ہم اس موضوع کا احترام کرتے ہیں اور اس کی اہمیت کو مانتے ہیں اور اسی موضوع پر ہماری توجہ ہونی چاہیے۔ اس سے پہلے پاکستانی وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے موزمبیق کی صدارت میں ہونے والی بحث کے دوران کشمیر کا مسئلہ اٹھایا۔ انڈیا نے اس سے پہلے بھی پاکستان کو بتایا تھا کہ مرکزی زیر انتظام علاقے لداخ اور جموں کشمیر ہمیشہ انڈیا کا حصہ تھے اور ہمیشہ رہیں گے۔ انڈیا کا کہنا ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ اچھے پڑوسیوں جیسے تعلقات چاہتا ہے، لیکن اسلام آباد پر ذمہ داری ہے کہ وہ ایسے تعلقات کے لیے دہشت اور دشمنی سے پاک ماحول پیدا کرے۔ اس سے پہلے بلاول بھٹو نے انڈیا کے قبضے والے جموں کشمیر میں لڑکیوں اور عورتوں کے خلاف جرائم پر نظر رکھنے کے لیے ایک میکینزم بنانے کی ضرورت پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ بیرونی قبضوں میں عورتوں اور لڑکیوں پر سب سے زیادہ اور خوفناک جرائم اور زیادتیاں ہوتی ہیں۔ عورتوں کے عالمی دن کے موقع پر اس بحث کا اہتمام کیا گیا تھا۔ بلاول نے کہا کہ جب تک بیرونی قبضے والے علاقوں میں عورتوں کی حالت زار پر توجہ نہیں دی جاتی، عورتوں کی سلامتی نامکمل رہے گی۔ پاکستانی وزیر خارجہ نے افغانستان میں لڑکیوں اور عورتوں کی تعلیم اور کام پر لگائی گئی پابندیوں پر بھی مایوسی کا اظہار کیا اور کہا کہ یہ عورتوں اور لڑکیوں کا حق ہے کہ انہیں تعلیم اور کام کی اجازت دی جائے اور یہ اسلامی قدروں کے مطابق ہے۔ بعد فلسطین کی مغربی کنارے کے جنین شہر میں اسرائیلی فوج کی کارروائی میں 6 فلسطینی جاں بحق ہو گئے، جس کے بعد فلسطینیوں نے ہڑتال کی۔ اس کارروائی کے دوران درجنوں فلسطینی زخمی بھی ہوئے۔ مغربی کنارے کے جنین، نابلس، رام اللہ اور دوسرے مقامات پر کاروبار ٹھپ رہے، اسکول کالجز بھی بند رہے۔ اسرائیلی فوج نے منگل کی دوپہر مغربی کنارے کے جنین ریفیوجی کیمپ پر بڑے پیمانے پر حملہ بول دیا۔ اس کارروائی میں کم سے کم 6 فلسطینی جاں بحق ہوئے اور 26 زخمی ہوئے۔ 3 زخمیوں کی حالت نازک بتائی گئی ہے۔
رات بھر فلسطینیوں نے مغربی کنارے کے الگ الگ مقامات پر احتجاج کیا۔ نابلس میں ایک نئی تنظیم دی لائنز ڈین کی اپیل پر احتجاج کیا گیا۔ یہ ایک نئی تنظیم ہے جو حالیہ عرصے میں کافی سرگرم رہی ہے۔ 5 جاں بحق فلسطینیوں کی پہچان: 36 سالہ محمد وائل، 27 سالہ طارق ناطور، 29 سالہ زیاد زریمی، 22 سالہ معتصم سباق اور 22 سالہ محمد خلوف کی حیثیت سے کی گئی ہے۔ چھٹے جاں بحق فلسطینی کی پہچان 49 سالہ عبدالفتح کی حیثیت سے کی گئی ہے جو نابلس کے رہنے والے تھے۔ اسرائیلی فوج کو شبہ تھا کہ 49 سالہ عبدالفتح نے نابلس کے قریب ہوارا ٹاؤن میں حالیہ عرصے میں یہودی آبادکاروں پر حملے کیے تھے، جس کے نتیجے میں 26 فروری کو 2 یہودی آبادکار ہلاک ہوئے تھے۔ ان کی تلاش میں یہ آپریشن کیا گیا۔ وہ حماس سے تعلق رکھتے ہیں۔ بتایا گیا کہ وہ جنین ریفیوجی کیمپ میں دوسرے فائٹرز کے ساتھ رہ رہے تھے۔ جنوری میں بھی جنین میں اسرائیل نے ایک دھاوا کیا تھا جس سے 10 فلسطینی جاں بحق ہوئے تھے، ان میں ایک بزرگ خاتون بھی شامل تھی۔ 2023 میں اب تک اسرائیلی فوج کے ہاتھوں کم سے کم 68 فلسطینی جاں بحق ہوئے، جبکہ یہودی آبادکاروں کے حملوں میں 5 فلسطینی جاں بحق ہوئے۔ دوسری طرف فلسطینی حملوں میں 13 اسرائیلی اور 1 یوکرینی شہری مارا گیا۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل نے فلسطینیوں پر حملوں کے ذمہ دار یہودی آبادکاروں کی رہائی پر تنقید کی ہے۔ انسانی حقوق کی عالمی تنظیم نے کہا کہ یہ بات ثابت ہو گئی کہ یہودی آبادکاروں کے وائلنس کو حکومت کی سرپرستی حاصل ہے اور یہ معمول کی بات ہے۔ مڈل ایسٹ میں امن سے متعلق یونائیٹڈ نیشنز کے نمائندے نے مغربی کنارے میں تازہ خون خرابے پر فکر مندی کا اظہار کیا ہے۔ یونائیٹڈ نیشنز کے فلسطین اسرائیل مسئلے سے متعلق نمائندے نے ایک بیان میں کہا کہ ہم خون خرابے کے ایک چکر کو دیکھ رہے ہیں جسے فوری روکنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ سیکیورٹی کونسل نے ایک آواز میں بولتے ہوئے فریقوں سے کہا ہے کہ وہ صبر و تحمل سے کام لیں اور ماحول کو خراب کرنے والے قدم نہ اٹھائیں۔ اس دوران فلسطینی اتھارٹی کے صدر محمود عباس کے ترجمہ نبیل ابو ردینا نے کہا کہ جنین ریفیوجی کیمپ میں راکٹوں کا استعمال کیا گیا جو جنگی کارروائی ہے۔ حماس لیڈر خالد مشعل نے کہا کہ اسرائیل کے ساتھ صلح کی باتیں محض ایک فریب ہے۔ انہوں نے جارڈن میں ایک سمپوزیم سے خطاب کرتے ہوئے یہ بات کہی۔ انہوں نے کہا کہ شاید صلح کا مطلب یہ ہے کہ فلسطینی خاموش رہیں اور اپنے حق نہ مانگیں، مزاحمت کرنا چھوڑ دیں۔ دوسری طرف اسرائیل اپنا قبضہ برقرار رکھے گا اور منمانی کرے گا۔ اسرائیل فلسطین صلح کو ایک بڑا دھوکہ قرار دیتے ہوئے حماس لیڈر نے کہا کہ فلسطین کے قبضہ کیے ہوئے علاقوں میں امن کے لیے کسی بھی سمجھوتے سے قابض طاقت کا فائدہ ہوگا جو اپنے ایجنڈے، پروجیکٹس اور منصوبوں پر کسی بھی قیمت پر عمل کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر آپ صلح چاہتے ہیں تو پہلے قابض طاقت کے جرائم کو روکیں۔ حماس کے عہدیدار نے کہا کہ فلسطینی عوام کے خلاف قابض طاقت پر کوئی جواب دہی نہیں ہے۔ انہوں نے وارننگ دی کہ اسرائیل مسجد اقصی میں جارڈن کی نگرانی میں ہونے والے اسٹیٹس کو بدلنا چاہتا ہے۔ اس دوران امریکہ کے وزیر دفاع لائیڈ آسٹن اسرائیل پہنچے۔ وہ اسرائیل کے اعلیٰ عہدیداروں کے ساتھ تازہ تناؤ کے بارے میں بات چیت کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے وہ ایجپٹ گئے جہاں پر انہوں نے ایجپٹ کے صدر عبدالفتح السیسی سے ملاقات کی۔ امریکہ کے وزیر دفاع ایک اہم دورے پر مڈل ایسٹ میں ہیں۔ انہوں نے قاہرہ سے پہلے عراق اور جارڈن کا دورہ کیا۔ لائیڈ آسٹن ایک ایسے وقت یہ دورہ کر رہے ہیں جب اسرائیل اور فلسطینیوں کے درمیان رمضان سے پہلے تناؤ کافی بڑھ گیا ہے اور ایسے اندیشے ہیں کہ رمضان میں تشدد اور زیادہ ہوگا۔ رشیا کی پرائیویٹ آرمی ویگنر کے سپاہیوں نے باخمت شہر کے مشرقی حصے کا مکمل کنٹرول سنبھال لیا ہے۔ ویگنر کے بانی نے یہ بات بتائی۔ یوکرین کے صدر وولڈمر زیلنسکی نے کہا کہ رشین فوج کو باخمت پر کنٹرول کی صورت میں ایک راستہ کھلا رکھنا چاہیے۔ زیلنسکی نے کہا کہ یوکرین کے سپاہی ایک حکمت عملی کے تحت پیچھے ہٹ رہے ہیں۔ ویگنر کے چیف نے کہا کہ پرائیویٹ آرمی یونٹس نے باخمت کے مشرقی حصوں کا مکمل کنٹرول سنبھال لیا ہے۔ اس علاقے میں ہر چیز پر ویگنر کا قبضہ ہے۔ یوکرین جنگ کے 378 دن پورے ہو گئے ہیں۔ یونائیٹڈ نیشنز کے سیکریٹری جنرل اینٹونیو گوٹریز نے کیف کا دورہ کیا۔ معلوم ہوا کہ وہ رشیا اور یوکرین کے درمیان اناج کی سپلائی کے بارے میں ایک ڈیل کی مدت بڑھانا چاہتے ہیں۔ اینٹونیو گوٹریز نے صدر وولڈمیر زیلنسکی سے ملاقات کی۔ چائنا نے یوکرین کی $2.10 لاکھ مدد کا اعلان کیا ہے۔ امریکہ نے کہا ہے کہ وہ یوکرین کے ایک سپاہی کی ہلاکت کے ویڈیو سے واقف ہے۔ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے ترجمہ نیڈ پرائس نے اپنی ریگولر بریفنگ کے دوران کہا کہ امریکہ اتنا معصوم نہیں ہے کہ وہ یقین کر لے کہ رشیا اس ہلاکت کا اقرار کرے گا، لیکن یہ رشین فوج کی زیادتیوں کا پہلا ثبوت نہیں ہے۔
امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون کے ساتھ یوکرین جنگ اور چائنا کے خطرے کے بارے میں بات چیت کی۔ وائٹ ہاؤس نے کہا کہ دونوں لیڈرز نے پیسیفک علاقے میں تعاون اور کلین انرجی کے بارے میں بھی بات چیت کی۔ یورپی یونین کے ڈیفنس چیفز نے یوکرین جنگ کی موجودہ صورتحال کے بارے میں غور کیا۔ یہ ایک میٹنگ اسٹاک ہوم میں ہوئی جس میں یہ غور کیا گیا۔ تو جارجیا کے دارالحکومت تبلیسی میں احتجاجیوں اور پولیس کے درمیان جھڑپیں ہوئیں۔ پارلیمنٹ میں ایک متنازع قانون کے مسودے کے بارے میں یہ جھڑپیں ہوئیں۔ اس قانون کے مطابق پریس کی آزادی کو محدود کیا جائے گا اور سول سوسائٹی کو دبایا جائے گا۔ پولیس نے احتجاجیوں کو تتر بتر کرنے کے لیے پانی کی بوچھاڑ اور مرچ سپرے کا استعمال کیا۔ کئی احتجاجیوں کو کھانستے ہوئے سڑک پر دیکھا گیا۔ احتجاجیوں کے ہاتھوں میں یورپی یونین اور جارجیا کے جھنڈے تھے۔ حکومت نے کہا ہے کہ کئی پولیس آفیسرز بھی زخمی ہوئے ہیں اور پولیس کے سامان کو نقصان پہنچایا گیا ہے۔ دنیا بھر میں اس بل کی مذمت کی جا رہی ہے۔ اس بل کے مطابق این جی اوز اور آزاد میڈیا کو 20% بیرونی فنڈنگ کی صورت میں یہ اعلان کرنا ہوگا کہ وہ غیر ملکی ایجنٹس ہیں۔ اپوزیشن نے اسے روسی طرز کا قانون قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ اسے جارجیا کی متحرک سول سوسائٹی اور آزاد میڈیا متاثر ہوں گے۔ امریکہ کے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے ترجمان نے کہا کہ اس بل کا مسودہ جارجیا کے عوام کی امنگوں اور ان کے حقوق کے لیے ایک دھکا ہے۔ یورپی یونین نے فی الحال جارجیا کی رکنیت پر غور کو روکنے کا فیصلہ کیا ہے۔ یورپی یونین خارجہ پالیسی چیف جوزف بورل نے کہا کہ یہ بل یورپ کی قدروں اور معیارات کے مطابق نہیں ہے۔ رشیا نے 2012 میں ایسا ایک قانون بنایا تھا جس میں مغربی ملکوں کی تائید رکھنے والی این جی اوز اور میڈیا کو نشانہ بنایا گیا تھا۔ جارجیا سوویت یونین کا حصہ تھا، اب وہ ایک الگ جمہوریہ ہے۔ رشیا نے سوویت یونین سے آزادی کے 17 سال بعد 2018 میں جارجیا پر حملہ کیا تھا۔ اب رشیا کی فوج جارجیا کے تقریباً 20% علاقے پر کنٹرول رکھتی ہے۔ جارجیا نیٹو اور یورپی یونین میں شامل ہونا چاہتا ہے اور اس نے 2014 میں یورپی یونین کے ساتھ تجارتی پارٹنرشپ کے سمجھوتے پر دستخط کیے تھے۔ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ جارجیا کی حکمراں ڈریم پارٹی رشیا کے اثر و رسوخ والے دور میں واپس جانا چاہتی ہے۔ سیریا میں حکومت کے کنٹرول والے ایک علاقے میں ایک ڈرون حملہ ہوا ہے۔ سیریا کے حالات پر نظر رکھنے والی ایک تنظیم کے ڈائریکٹر رامی عبدالرحمان نے یہ بات بتائی۔ انہوں نے کہا کہ اس حملے میں 4 لوگ ہلاک ہوئے اور 8 زخمی ہوئے۔ فوری طور پر یہ بات صاف نہیں ہے کہ یہ حملہ کس نے کیا، لیکن اسرائیل اکثر سیریا میں ایسے حملے کرتا ہے۔ سعودی عرب کے وزیر خارجہ فیصل بن فرحان نے کہا ہے کہ سیریا کے ساتھ مسلسل رابطے سے عرب لیگ میں اس کی واپسی کا راستہ کھل سکتا ہے۔ ایک دہے تک لڑی جانے والی سیریا جنگ کے دوران عرب ملکوں نے اپنے ساتھی عرب ملک سیریا کا بائیکاٹ کیا تھا اور اسے الگ تھلگ کر دیا تھا، لیکن اب آہستہ آہستہ تعلقات بحال ہو رہے ہیں۔ فیصل بن فرحان نے کہا کہ عرب دنیا میں اس بارے میں اتفاق پیدا ہو رہا ہے کہ سیریا کو الگ تھلگ کرنے سے کام نہیں بن رہا ہے اور دمشق کے ساتھ بات چیت کی ضرورت ہے تاکہ خاص طور پر وہاں کے انسانی مسائل کو حل کیا جا سکے۔ ایران کے وزیر خارجہ نے کہا کہ اسلامی جمہوریہ زلزلے سے متاثرہ ترکی کی ہر ممکن مدد کرے گا۔ انقرہ کا دورہ کرتے ہوئے انہوں نے یہ بات بتائی۔ انہوں نے ترکی کے وزیر خارجہ میولوت کاوسوگلو سے ملاقات کی۔ ایران میں لڑکیوں کو زہر دینے کے معاملے میں پہلی گرفتاریاں ہوئی ہیں۔ وزارت داخلہ نے بتایا کہ اسکولی بچیوں کو زہر دینے کے پراسرار معاملے کے سلسلے میں کئی لوگوں کو گرفتار کیا گیا جن پر شبہ ہے کہ انہوں نے زہریلا مادہ تیار کیا تھا۔ پچھلے کچھ دنوں میں 5000 سے زیادہ اسکولی بچیاں زہریلی گیس سے متاثر ہوئیں۔ ایران کے سپریم لیڈر سید علی خامنائی نے کہا ہے کہ لڑکیوں کو زہر دینے کا جرم ناقابل معافی ہے اور ان کے ساتھ کوئی رحم نہیں کیا جانا چاہیے۔ ایران کے نائب وزیر داخلہ ماجد میر احمدی نے سرکاری نیوز ایجنسی کو بتایا کہ انٹیلیجنس ایجنسیوں نے کئی گرفتاریاں کی ہیں اور مکمل تحقیقات کر رہی ہیں۔ یہ گرفتاریاں خوزستان، فارس، کرمانشاہ، خراسان، البرز اور ایسٹ آذربائیجان میں کی گئی ہیں۔ سب سے پہلے ایسا واقعہ قم میں پیش آیا تھا، اس کے بعد ایران کے 31 میں سے 25 صوبوں میں ایسے واقعات پیش آئے۔ پاکستان کے لاہور شہر میں عمران خان کی تحریک انصاف پارٹی کے کارکنوں اور پولیس کے درمیان جھڑپیں ہوئیں۔ ان جھڑپوں کے سلسلے میں کئی پی ٹی آئی کارکنوں کو گرفتار کیا گیا۔ تحریک انصاف نے لاہور میں ایک ریلی نکالنے کا منصوبہ بنایا تھا جس کی قیادت عمران خان کو کرنی تھی، لیکن ریلی سے پہلے پنجاب حکومت نے شہر میں ایک ہفتے کے لیے 144 سیکشن لگا دیا۔ جلد سے جلوسوں اور ریلیوں پر پابندی لگا دی۔ کئی جگہوں پر راستے بند کر دیے گئے۔ جھڑپوں میں کئی لوگ زخمی ہوئے۔
الیکشن کمیشن آف پاکستان نے عمران خان اور پی ٹی آئی کے لیڈر فواد چودھری کے خلاف ناقابل ضمانت وارنٹ جاری کیا ہے۔ عمران خان نے چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کے خلاف بعض متنازع ریمارکس کیے تھے، اس سلسلے میں یہ وارنٹ جاری کیا گیا۔ ایک دن پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان کو توشہ خانہ کرپشن کیس میں گرفتاری وارنٹ کے سلسلے میں راحت دی تھی اور وارنٹ 15 مارچ تک سسپینڈ کر دیا تھا۔ اس دوران پی ٹی آئی سورسز نے بتایا کہ عمران خان موجودہ صورتحال پر لیگل ایڈوائزرز اور پارٹی لیڈر سے صلاح مشورہ کر رہے ہیں۔ انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ نے تلنگانہ کے چیف منسٹر کے چندر شیکھر راؤ کی بیٹی کویتا کو دہلی ایکسائز پالیسی کیس کے سلسلے میں پوچھ تاچھ کے لیے بلایا ہے۔ حال ہی میں حیدرآباد کے ایک بزنس مین کو گرفتار کیا گیا تھا۔ 44 سالہ BRS لیڈر کویتا نے کہا ہے کہ وہ ایجنسی کے ساتھ تعاون کریں گی، لیکن پہلے جمعرات کو پیش ہونے کے بارے میں قانونی رائے حاصل کریں گی۔ انہوں نے الزام لگایا کہ ان کے والد اور BRS کے خلاف ڈرانے دھمکانے کی مہم سے وہ متاثر نہیں ہوں گی۔ CBI نے پچھلے سال اگست میں ایک کیس درج کیا تھا اور دسمبر میں ان سے ایکسائز پالیسی کیس کے سلسلے میں پوچھ تاچھ کی تھی۔ ED کا یہ سمن ایک ایسے وقت جاری کیا گیا ہے جب کویتا دہلی کے جنتر منتر پر ایک احتجاج میں حصہ لینے والی ہیں۔ یہ احتجاج پارلیمنٹ اور اسمبلی میں عورتوں کے لیے ریزرویشن کا قانون فوری منظور کرنے کے مطالبے کے حق میں کیا جا رہا ہے۔ اتوار کو کویتا کے والد KCR اور 8 دوسری اپوزیشن پارٹیز کے لیڈرز نے وزیر اعظم نریندر مودی کو ایک خط لکھتے ہوئے الزام لگایا تھا کہ مرکزی ایجنسیوں کا غلط استعمال سیاسی مخالفین کے خلاف کیا جا رہا ہے۔ اس دوران معلوم ہوا کہ کویتا نے ED پوچھ تاچھ کے لیے ایک دوسری تاریخ مانگی ہے۔ پنجاب کے موہالی میں کینیڈا کے ایک شہری کو ہلاک کر دیا گیا، اس کی پہچان نرنجن سنگھ کی حیثیت سے کی گئی۔ SSP موہالی نے بتایا کہ اس معاملے کی چھان بین جاری ہے، وہ فروری میں انڈیا آیا تھا۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔ جموں کشمیر میں لڑکیوں اور عورتوں پر زیادتیاں ہو رہی ہیں، یونائیٹڈ نیشنز میں ویمنز ڈے پر بلاول بھٹو کا الزام۔ پاکستانی وزیر خارجہ کے بیان سے انڈیا ناراض، کہا جھوٹا اور ناپاک پروپیگنڈا ہے، جواب دینے کے لائق نہیں۔ جنین میں 6 فلسطینیوں کی ہلاکت کے بعد تناؤ، مغربی کنارے کے شہروں میں ہڑتال، یونائیٹڈ نیشنز فکر مند۔ تناؤ کے بیچ لارڈ آسٹن اسرائیل پہنچے، خالد مشعل نے کہا صلح کی باتیں محض دھوکہ ہیں۔ رشیا کی پرائیویٹ آرمی نے باخمت شہر کے مشرقی حصے کا کنٹرول سنبھال لیا، UN چیف نے کیا کیف کا دورہ۔ جارجیا میں پریس اور NGOs کے خلاف بل پر زبردست احتجاج، پارلیمنٹ کے باہر جھڑپیں۔ ایران میں لڑکیوں کو زہر دینے کے معاملے میں کئی گرفتار، جملہ 5000 بچیاں متاثر ہوئیں۔ لاہور میں PTI کارکنوں اور پولیس میں جھڑپیں، عمران خان کے خلاف الیکشن کمیشن کا گرفتاری وارنٹ۔ دہلی ایکسائز پالیسی کیس میں کویتا کو ED سمن، جمعرات کو پوچھ تاچھ کے لیے بلایا۔ یہ تھی آج کی خبریں، شجیع الافراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔